السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے تربوز کے فائدہ اور نقصانات کی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، تربوز کو ہر زبان میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پنجابی میں دوانا، انگریزی میں واٹر میلن، عربی میں بطیخ اور ترکی میں تاجور کہتے ہیں۔ تربوز تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر پاکستان، ہندوستان، ایران، شمالی بنگال، صوبہ سرحد اور افغانستان میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صحت کے لیے مفید اس پھل کا غالب حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اس میں حیاتین اور معدنی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ ماہرین تربوز کی غذائیت سے متعلق کہتے ہیں اس قدرتی پھل میں 90% پانی اور 10% فولاد، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس، نشاستہ اور روغنی اجزاء شامل ہیں۔ دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ابن سینا اپنی کتاب القانون میں تربوز کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قدرت کا یہ رسدار پھل معدے میں پہنچ کر انتہائی فائدہ مند صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بیج جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں اور اس کے چھلکے کا لیپ پیشانی پر کر دیا جائے تو آنکھوں کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ ممتاز طبیب کے علاوہ دنیا طب کے دیگر ماہرین کے لیے تربوز کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ مختلف تحقیق کے ذریعے ثابت ہے کہ یہ بے شمار طبی فوائد سے بھرپور ایک پھل ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تربوز کے فوائد اور اس کے نقصانات کے بارے میں، اس کے فوائد، جسمانی صحت پر ہونے والے مثبت اثرات پر، تاکہ آپ بھی شدید گرمی میں اس پھل کے مفید اثرات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تربوز انسانی جسم کے سب سے اہم جز دل کی صحت کے لیے بے حد مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ کے علاوہ اس میں پایا جانے والا وٹامن اے اور بی اور لائکوپین جزیات دل کی بیماریوں کے لیے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ صبح ناشتے میں تربوز کی ایک کاش کے استعمال سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں موجود قدرتی اجزاء نہ صرف بلڈ پریشر کی سطح برقرار رکھتے ہیں بلکہ دل کے دورے کی صورت میں مؤثر ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا ذریعہ: طبی ماہرین تربوز کو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہترین قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربوز کا استعمال ہڈیوں کی بیماری آسٹروپروسس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بیماری انسانی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تربوز کے بیجوں میں موجود میگنیشیم مدافعتی نظام، میٹابولک فنکشن کے ساتھ ساتھ پٹھوں کی صحت اور ہڈیوں کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ تربوز ہمیشہ نہار منہ کھانا چاہیے۔ کالے نمک کے ساتھ تربوز کا ذائقہ مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ چربی کم کرنے میں مددگار: تربوز انسانی جسم کی زائد چربی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں موجود امینو ایسڈ کیلوریز جلانے میں مدد دیتے ہیں۔ جسم میں پانی کی مقدار مناسب سطح پر رکھنے، خصوصاً توند سے نجات میں کامیابی کے لیے تربوز کا استعمال مفید قرار دیا جاتا ہے۔ تربوز کا جوس جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ماہرین پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر اس کے مشروب کا استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ تربوز میں موجود خاص سیلز ایسی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے جو جسم پر چربی بننے کا سبب بنتی ہیں۔ گرمی دور کرنے کا ذریعہ: تربوز کا استعمال گرمی کم کرنے میں مدد دیتا ہے، چونکہ انسان کو گرم موسم میں پیاس زیادہ لگتی ہے اور انسان پانی کا استعمال زیادہ کرتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود انسانی جسم میں پانی کی کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن ماہرین صحت کے مطابق تربوز میں ایسی جزیات پائی جاتی ہیں جو نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ وہ انسانی جسم میں پانی کی نمکیات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں؟ ماہرین کے مطابق ان بیجوں میں غذائی اجزاء کے ساتھ ساتھ مختلف صحت بخش فوائد بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان بیجوں میں اہم معدنیات فاسفورس، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم اور زنک شامل ہوتے ہیں۔ اب اگلی دفعہ جب بھی آپ تربوز بیجوں سمیت کھائیں یا بیج نہیں کھا سکتے تو اس کے بیج دھو کر خشک کر کے سنبھال لیں۔ تربوز کے بیج میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جو لوگ علیحدہ سے پروٹین نہیں لے پاتے وہ ان بیجوں کے ذریعے پروٹین کی صحیح مقدار لے سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ پانی: اگر جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جائے تو سوڈیم یا نمک کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے سر چکرانے یا دیگر مسائل ہو سکتے ہیں۔ تربوز کو زیادہ مقدار میں کھانا جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر اس کا اخراج نہ ہو تو یہ خون کا والیوم بڑھا کر ٹانگوں میں سوجن، تھکاوٹ، گردوں کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہیضہ اور دیگر مسائل کا خطرہ: تربوز پانی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور غذائی فائبر بھی اس کے ذریعے جزوِ بدن بنایا جا سکتا ہے، مگر اس پھل کی زیادہ مقدار کھانے سے نظام ہاضمہ کے مسائل جیسے ہیضہ، پیٹ پھولنے، گیس وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں موجود جس کی وجہ سے نظام ہاضمہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس طرح لائکوپین بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتا ہے۔ گلوکوز بڑھانے کا ذریعہ: اگر آپ ذیابیطس کے شکار ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ زیادہ مقدار میں تربوز کھانا بلڈ شوگر لیول
بڑھا دے گا۔ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ضرور ہے، مگر اس میں گلائسیمک انڈیکس کی موجودگی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو اس لیے روزانہ کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ بہت زیادہ پوٹاشیم بھی خطرناک ہے۔ تربوز پوٹاشیم کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے اور یہ جزو دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جبکہ ہڈیوں اور مسلز کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ تاہم حد سے زیادہ پوٹاشیم جزو بدن بنانا، خون کی شریانوں سے جڑے مسائل جیسے دھڑکن میں بے ترتیبی، کمزور دل کی دھڑکن وغیرہ کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک دن میں تربوز کی کتنی مقدار کھانی چاہیے؟ ماہرین کے مطابق 100 گرام تربوز میں 3 کیلوریز ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اسے آسانی سے آدھا کلو تک کھایا جا سکتا ہے، جو کہ 150 کیلوریز کے برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ جان لیں کہ یہ 100 گرام تربوز میں 6 گرام مٹھاس یا شوگر ہوتی ہے۔ آدھا کلو تربوز میں یہ مقدار 3 گرام تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو اب ہمیں اجازت دیں، اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ جلد ملیں گے۔ السلام علیکم۔